ایک زمانے میں ایک جادوئی سلطنت میں سکندر نام کا ایک خوبصورت شہزادہ رہتا تھا۔ وہ اپنی شفقت، بہادری اور اپنی چمکدار نیلی آنکھوں کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ لیکن جس چیز نے اسے الگ کیا وہ سبزیوں میں اس کا منفرد ذائقہ تھا۔ ایک دھوپ والے دن شاہی باغات میں ٹہلتے ہوئے شہزادہ الیگزینڈر ایک ایسے باغ میں آیا جو اس نے اب تک سب سے شاندار بینگنوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا گہرا جامنی رنگ اور بے عیب شکلیں دیکھنے کے لیے قابل دید تھی۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے ایک بینگن دیکھا جو سورج کی کرنوں کے نیچے چمکتی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دراصل بینگن کی شہزادی تھی جس کا نام ایزابیلا تھا۔ ایزابیلا کوئی عام بینگن نہیں تھا، اس کے علاوہ ایک نادر جادو تھا جس نے اسے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت فراہم کی جو خالص دل تھی۔ جیسے کہ شہزادہ الیگزینڈر بینگن کی شہزادی کے پاس پہنچا، اس نے نرمی سے اس سے کہا، سلام عظیم شہزادہ۔ بینگن کی آواز سے حیران اور مسحور ہو کر سکندر نے جواب دیا، مبارک ہو اچھی لڑکی، تم کسی بینگن کے برعکس ہو جس کا میں نے کبھی سامنا نہیں کیا۔ ایزابیلا نے اپنے جادو کی وضاحت کی اور بتایا کہ وہ باغ سے باہر کی دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے۔ شہزادہ اس کی خوبصورتی اور روح سے یکساں طور پر مسحور ہوا۔ اس نے باغیچے کی دیواروں سے آگے اپنی زندگی کا تجربہ کرنے میں مدد کرنے کا عہد کیا۔ اس نے ایزابیلا کو اپنی بیل سے نرمی نکالا اور اس دن سے وہ لازم و مظلوم ہو گئے۔ پرنس الیگزینڈر نے اسے بادشاہی کی عجائب سے متعارف کرایا، شاندار بال روم ڈانس سے لے کر دم توڑنے والے غروب آفتاب تک۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، ان کی محبت پھولتی گئی۔ ان کی محبت کی کہانی سچی عقیدت میں سے ایک تھی جس نے یہ ثابت کیا کہ محبت حدود سے تجاوز کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک شہزادی اور بینگن کی شہزادی کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ایک خوبصورت بینگن دیکھتے ہیں تو یہ اس محبت کی یاد دلاتا ہے جس نے قانون شن کی خلاف ورزی کی اور ایسی دنیا میں پروان چڑھی جہاں کچھ بھی ممکن تھا۔